حجامہ کے بارے میں ایک سوال آیا ہے کہ حجامہ کی فضیلت کیا ہے اور حجامہ کے دن کون سے ہیں۔ تو حجامہ کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حجامہ کرواتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگی لگواتے تھے، اور حجامہ اور سنگی کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ نکال لیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس کو کافی فائدہ ہوتا ہے، چاہے صحت مند انسان بھی ہو، صحت مند انسان کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور مریض کو تو اور بھی فائدہ ہوتا ہے، مریض جو ہے اس کو بھی۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ سائنس ترقی کر چکی ہے اور جدید دور ہے، تو آج کل نئے نئے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں۔ پہلے زمانے کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ پرانا طریقہ ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ اس کی حجامہ کی کٹ آ چکی ہے اور ماشاءاللہ جدید طریقے کے مطابق حجامہ کی جاتی ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر شفا ہے۔ کتنی چیزوں کے اندر؟ 3 چیزوں کے اندر شفا ہے۔ ایک تو شہد پینے میں شفا ہے، اور دوسرا حجامہ کروانے میں شفا ہے، اور تیسرا آگ کے ساتھ داغ لگوانے میں شفا ہے۔ اور اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آخری جو ہے آگ کے ساتھ داغ لگوانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگرچہ اس میں شفا ہے لیکن اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جو آگ کے ساتھ داغ لگوانے والا جو علاج ہے، یہ کسی مجبوری کے تحت ہی کروانا چاہیے، ورنہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں میں شفا کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک کیا ہے؟ حجامہ ہے۔ اور حجامہ جو ہے یہ مختلف امراض کے لیے، مختلف بیماریوں کے لیے آج کل کی جا رہی ہے۔ جہاں تک دنوں کا تعلق ہے تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروائی 17 تاریخ کو، 19 تاریخ کو اور 21ویں تاریخ کو۔ 17، 19 اور 21 یعنی چاند کی، اسلامی مہینے کی جو یہ 3 تاریخیں ہیں، 17، 19 اور 21۔ تو بہتر یہ ہے کہ انہی 3 تاریخوں کے اندر حجامہ کروائی جائے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ اور طبی طور پر بھی ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مہینے کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں خون کی گردش اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر اس دوران حجامہ کروائی جائے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مریض کے لیے زیادہ نفع بخش ہے اس دوران حجامہ کروانا۔ تو اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ 17، 19 یا 21 ان 3 دنوں میں سے کسی دن میں حجامہ کروا لی جائے، ورنہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ مہینے کی کسی بھی تاریخ میں آپ حجامہ کروا سکتے ہیں، کوئی بھی تاریخ، کسی بھی تاریخ میں آپ حجامہ کروا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ باقی جہاں تک دنوں کا تعلق ہے، ہفتے کے دنوں کا، کہ ہفتے کے کون سے دن ہیں جن میں حجامہ کروائی جائے اور کون سے دن ہیں جن میں حجامہ نہ کروائی جائے، تو اس میں ایک حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں، یعنی صحیح احادیث کی کتاب مرتب کی شیخ البانی رحمہ اللہ نے، اس کتاب کے اندر ایک حدیث ذکر کی شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ وہ حدیث کیا ہے اس کو سنیں ذرا، اور یہ حدیث اصلاً ابن ماجہ میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اس کی سند کو شیخ البانی نے صحیح کہا۔ حدیث کے الفاظ سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ نہار منہ کرانا بہتر ہے، یعنی صبح نہار منہ خالی پیٹ حجامہ کروانا افضل اور بہتر ہے، اور اس میں شفا بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں شفا بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کی جو میموری ہے، جو قوت ذاکرہ ہے، یادداشت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، یادداشت انسان کی بہتر ہوتی ہے اگر آپ حجامہ نہار منہ کرائیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی برکت کے ساتھ یوم الخمیس کو حجامہ کرواؤ، یعنی جمعرات کے دن حجامہ کرواؤ، اور بدھ کے دن، جمعہ کے دن، ہفتہ کے دن اور اتوار کے دن، ان 4 دنوں میں حجامہ کروانے سے پرہیز کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بدھ کے دن، جمعہ کے دن اور ہفتہ اور اتوار کے دن حجامہ کروانے سے پرہیز کرو۔ پھر فرمایا اور تم یوم الاثنین کو، یعنی سوموار کے دن اور منگل کے دن حجامہ کرواؤ، اس لیے کہ منگل کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو عافیت دی تھی، ایوب علیہ السلام کو شفا دی تھی، ان کی جو بیماری تھی، آپ جانتے ہیں وہ کتنے عرصے تک بیمار رہے ایوب علیہ السلام۔
اور یہ بیماری آئی کب تھی؟ بدھ کے دن، تو اس لیے بدھ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے حجامہ کروانے سے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں بعض ایام کے بارے میں یہ گویا کہ 4 ایام سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 4 ایام سے منع کیا، اور 3 ایام جو ہیں ہفتے کے، باقی جو 3 دن ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ یوم الخمیس، یوم الخمیس اور کون سا دن؟ ہاں، پیر اور منگل۔ خمیس، پیر اور منگل کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروانے کا حکم دیا ہے۔ تو ترجیحاً ان ایام کو سامنے رکھیں، ورنہ بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا، اگرچہ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان 3 دنوں کے اندر، ہفتے کے ان 3 دنوں کے اندر ہی حجامہ کروائیں۔ لیکن اگر وہ جو 17، 19 اور 21 کی جو تاریخیں ہیں، اگر وہ تاریخیں ان ممنوع ایام میں سے کسی دن میں آئیں تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر اس دن میں کرا سکتے ہیں، آپ اس دن میں آپ حجامہ کروا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ واللہ اعلم وجزاکم اللہ خیرا۔ جی خواتین، یہ جو حجامہ ہے یہ مردوں عورتوں سب کے لیے مفید ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی مفید ہے، اور یہ احکامات سب کے لیے برابر ہیں۔